السلام علیکم. انشاءاللہ آپ بھی خوش ہوگے. میرے سلام تمہارے کو قبول ہوئے. بھائی جان میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ رسول آپ لوگوں کو خوش رکھے گا, آباد رکھے گا. آپ دکھ نہیں دیکھو گے. اللہ ساری زندگی خوشیاں دے. بیٹا میں اپنے پہلوانوں کے لیے, جو ہمارے جیسے بڈھے پہلوان ہیں, میں انہوں کے لیے خوراک بتا رہا ہوں. کیا خوراک ہے بیٹا؟ دیسی کنکی ہوتی تھی پہلے, ابھی بھی کدھر ہوتی ہے, جیکوں باد کدھر ہوتی ہے, جس کو بولتے ہیں ٹھوڑی کنکی. اس کو اوپر بال نہیں ہوتے ہیں. وہ کنکی آپ کہاں سے بھی خرید کے لاؤ. اور اسی کے لیے پہلے زمانے کی میں خود بتا رہا ہوں, 95 سال ابھی میرا عمر ہے بیٹا. پھر ایک ہوتی تھی چکی بیٹا. اسی چکی کے اندر اسی کنکی کو آپ زیادتی کوشش کرتے ہو تو اسی کنکی کو لاؤ, دھو لیا, دھو کے صاف کر کے چارپائی کے اوپر کپڑا بچھاؤ, کپڑے کے اوپر اس کو رکھ دو. کیوں جی؟ اس کی مٹی بالکل ختم ہو گئی. اس کو سکھاؤ, سوکھ گیا, اسی کو چکی کے اندر پیسو. چکی ہاتھ کی چکی. پھر آپ کی میں پہلوانی دیکھوں گا, پہلوان کیسے بنتے ہو. ہاتھ کے چکی سے اسی سے پیسو. پیسا ایک ہوتی ہے جس کو سندھی میں کہتے ہیں تھوبی, جو وہ آپ کو نہیں مل سکتا تو آپ کسی کمبھار سے دانگی لے لو, جس کو بولتے ہیں دانگی. مٹی کا توا بنا ہوتا ہے بیٹا. وہ لاؤ, پہلے اسی آٹے کو گنا صحیح طریقے سے. اسی کو آدھا گھنٹہ رکھ دو, اس کے اوپر کپڑا دے دو, آدھا گھنٹہ رکھو. اسی کے بعد میں وہ دانگی ہے, پہلے دن کی میں بات بتا رہا ہوں. پہلے دن جب بھی دانگی رکھو گے, اسی کو کیا کرو, پہلے دودھ لگاؤ. دانگی کو کیا لگایا؟ دودھ اچھی طرح سے لگا کے پھر رکھو آگ کے اوپر رکھا. وہ گرم ہو گیا, دودھ اسی نے اٹھا لیا. پھر دوسرا دودھ لگا اس کو, پھر بھی اسی نے اٹھا لیا. پھر اسی آٹے کی روٹی اس کے اوپر مارو, اور اس کو آگ کہیں کا دو, گوبر کا آگ دو. اور گوبر کے اوپر وہ اسی دانگی پہ وہ روٹی پکے گی. لیکن وہ ایسی پکے گی تو انشاءاللہ آپ دل کرے گا تو میں کسی سالن سے نہیں, کسی سوکھی چیز سے کھا لوں. ایسا ہی سوکھا ہی کھا لوں اس کو. اسی کے بعد بیٹا کیا ہوا؟ برتن ہے. آپ جو دیگچی سالن بنانے والی ہوتی ہے وہ بھی مٹی کا منگاؤ. مٹی کا منگا لیا, اور اللہ تیرے کو نیکی دے, لکڑی کا اسی کا چمچہ لے کے, اور لکڑی کا وہ اس کے اندر گھماؤ. مگر سالن کو داغ نہیں دیا جاتا ہے. گوشت پکایا, گوشت جب بھی اس میں ڈالا, اس میں آدھا پک گیا, اس کو گائے کا مکھن یا گائے کا گھی, وہ تھوڑا سا اتنا سا اس کے بیچ میں ڈال دیا. مرچی اپنے ہاتھ کا پیسنا ہے, اور اللہ تیرے کو نیکی دے, دھنیا اپنے ہاتھ کا, مسالہ ہر اپنے ہاتھ کا. دیکھو مرچی ہے, مرچی کے اندر اتنی لکڑی ہوتی ہے, اس کو بھی کاٹ دو. اور دھنیا ہے, دھنیا کو اچھی طرح سے ہاتھ مار کے پھوکا مارو گے, کتنے کانٹے نکلتے ہیں اس سے, وہ بھی نکل جائیں گے. اسی کو صحیح طریقے سے. اور مرچی رکھ لی, مرچی کسی اکھلی میں پیسنا شروع کر دیا. اسی کو تیل کا ٹچکا مارو, تھوڑا سا تیل مارو اس کو, پھر اس کو اکھلی موری مارو, پھر تھوڑا سا تیل مارو. وہ آپ کی مرچی ایسی بن جائے گی جو اسی کے کھانے سے اندر میں جلاوت نہیں ہو, اس کا جو غصہ ہے وہ تیل کھا جاتا ہے. پھر وہ سالن میں ڈالو. اور بات یہ ہے, نیمک یہ جو سفید ہوتا ہے, یہ تو کسی گندے پانی کے اندر بھی نیمک ہوتا ہے نہیں, پہاڑ والی لال نیمک وہ آپ استعمال کرو. اور زیادتی مسالے بیٹا مت استعمال کرو, سمجھا؟ وہ کھاؤ. کبھی تم نے ٹکا بوٹی بناتے ہو,
لیکن اسی کے اوپر گھی مت مارو جو یہ اندر مرغی کے پروں کے ہے، جہاں وہ یہ ملتا ہے 100 روپے کلو والا، یہ نہیں اٹھا کے اس کے اوپر ٹکوں کے اوپر مارتا رہو، نہیں، وہ اسی کی چربی ہوتی ہے، چربی نہیں ہوتا ہے تو گائے کا گھی، اسی کے اندر مسالہ ڈالو، مسالہ کیا ڈالنا ہے، جیسا مرچی ڈالی، نیمک ڈالا، اللہ کو تیرے کو نیکی دے، دوسرا بھی کوئی جیسا صحیح ہوتا ہے وہ نہیں ڈالتے ہو تو کالی مرچی ڈالو، لال مرچ نہیں، کالی مرچی، پھر اسی کو ادھر ٹکیوں کے اوپر لگاؤ، ایسے پھر پکاؤ، انشاءاللہ یہ تم خوراک کھاؤ گے نا، انشاءاللہ بولے گا بابا ہم بھی 100 سال کا ہے مگر ابھی تک جوان ہے، مگر یہ دانت میرے کیوں گئے، میں 2.5 من کی بوری اٹھاتا تھا دانتوں کے ساتھ، اور دودھ بیٹا جو اللہ کا دیا ہوا ہے بھائی جان، تو دودھ بیٹا کہیں سے خریدو نہیں، آپ مہربانی کرو 1,00,000 1.5 لاکھ کا ایک بھینس لو یا 60-70 ہزار کی ایک گائے لو اور وہ گھر میں رکھو، اسی کا دودھ آپ پیو، بچے پہ دودھ دیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بھاڑے پہ دودھ اتارتے ہیں، اسی کو گھاس دے کے دودھ ہوتا ہے، ٹیکے سے بچاؤ، ٹیکے سے بچا ہوا دودھ پیو گے نا انشاءاللہ، اور گائے کا آپ مکھن یا گھی پیو گے، یہ آپ کا پیٹ نہیں بڑھے گا اور معدے میں جلن نہیں ہوگی، معدہ آپ کا ٹائٹ ہو جائے گا، اور یہ جو گھی ہے نا، گائے کی جو گھی ہے نا، یہ اسی ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے، یہ ہڈی گھٹنے ادھر 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 ہر چیز کو طاقت دیتا ہے بیٹا، یہ آپ استعمال کرو، دوسری باتوں کو چھوڑ دو۔ ابھی بات یہ پلیٹ کے اندر تیرے کو گوشت ملے گا، آدھا پاؤ کھاؤ گے، لیکن اسی برتن مٹی کے اندر میں بنا کر خود بناؤ گے، مزہ آتا جائے گا، ایک بوٹی نکال دی وہ کھایا، ایک بوٹی، آپ کلو بھی کھا سکتے ہو، کلو گوشت بھی کھا سکتے ہو، لیکن طاقت ایک گھی، دوسرا گوشت، اسی میں دونوں میں طاقت، اور خون، تازہ خون ہوتا ہے صوف میں، سیب، یہ صبح کو سویرے اٹھو، دندر پانی کرو، اسی کے بعد گرڑی کرو، 1 گلاس پانی پیو، ٹھنڈا پانی کسی مٹکے کا، کیوں؟ باغ کو، پھول کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے بیٹا، یہ پھول ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، آپ 1 گلاس پانی ٹھنڈا پیو، اسی کے بعد میں 20-40 قدم چلو، 40 قدموں کے بعد فریج میں جاؤ، فریج سے ایک سیب اٹھاؤ، اسی کو کیا کرو، ایسا کپڑا اٹھاؤ یا کسی چیز سے دھو، پانی سے دھو کے صاف کر کے اسی کو کھاؤ، انشاءاللہ کبھی تیرے کو بخار نہیں ہوگا، جان میں سستی نہیں ہوگی، نیا خون آئے گا بیٹا، یہ کام آپ کب کرتے رہے گو، یہ سیب کو ہم بولتے ہیں ڈاکٹر، دودھ جو ہے نا ساری کیلشیم کو پورا کرے گا، اور اللہ تیرے کو نے کہ گھی جو ہے نا، ہڈی جتنی ہے نا ان میں طاقت، گھی دیسی لو بیٹا، بات یہ ہے تو ویسے کلو کھاتے ہو نا، ویسے آپ آدھا کلو کھاؤ، پاؤ کھاؤ، لیکن اصل چیز کھاؤ یار، اور دیکھو ہم آ کے کنکی لے کے آتے ہیں، اس میں دوائی بھی لگی ہوئی ہے بوریوں کے اوپر، وہ جیسا آتا ہے وہ مشینوں میں ڈال دیتے ہیں بیٹا، وہ پھر ہم لوہے کے توے پہ رکھتے ہیں، وہ لوہا بھی جلاتا ہے، خود زہر بھی جلاتا ہے بیٹا، یہ زہر ہے جو ہمیں، ایک آدمی کے اندر 10 بیماریاں ہوتی ہیں، یہ ہمارا منہ کرتا ہے بیٹا، ہم جو اپنے منہ کو صحیح طریقے سے چلائیں گے تو صحیح ہے، تو غلط ہے کہ مزے تو لیتے رہیں گے، لیکن مزے کبھی بھی اسی جان کا نقصان کرتا ہے بیٹا۔ السلام علیکم بھائی جان، میں عرض کرتا ہوں اپنی جان کا خیال رکھو، اپنا جان کا، سگریٹوں سے بچو، نسوار سے بچو، نشے سے بچو بیٹا، جو چیز آپ سگریٹوں میں نقصان کرتے ہو، وہ سگریٹ کا پاکٹ مت خریدو، آپ جا کے آدھا کلو کہیں سے دودھ لے کے آ کے پیو، انشاءاللہ اپنا جان بنے گا، اور فضول تیرے پیسے نہیں جائیں گے،
ہوٹلوں میں بیٹھتے ہو 50 چائے دوستوں کو پلاتے ہو، وہ مہربانی کر کے وہ 50 سال جو چائے پلاتے ہو اسی سے آدھا کلو دہی لے کے اسی میں تھوڑا نیمک ڈال کے 10 گلاس پانی ڈال کے لسی بنا کے پیو بیٹا، وہ اچھا رہے گا طبیعت کے لیے ہر بات کے۔ میرے سے غلطی سلطی ہے تو سر معاف کرنا، میں آپ کے لیے کچھ کرتا ہوں، میں آج ہوں کل نہیں ہوں گا ادھر، لیکن کل اپنے بچوں کو وہ بھائی جان یہ نصیحت کرو، سگریٹوں سے بچو، نشے سے بچو، اپنے جان کا کچھ نہیں، نشے کا خرچہ زیادتی ہے لیکن اسی کھانے کا خرچہ کم ہے بیٹا، کم بھی ہے اور زندگی بھی بڑھے گی اور جان بھی بڑھے گا انشاءاللہ، کل آپ پہلوان بنو گے۔ دیکھو بیماری اسی کے طرف آتی ہے جو کمزور ہوتا ہے، طاقت کے اوپر کچھ بھی نہیں آ سکتا ہے، جبھی تیرے میں طاقت ہے بیماری تیرے طرف نہیں آ سکتا بھائی میرے، جبھی تک اگر آپ ڈھیلا پڑ جاؤ گے، آپ کی گاڑی کمزور ہوگی تو پھر دوسری گاڑی دھکا مارے گی، جو آپ کی گاڑی انجن طاقتور ہے تو دوسرے کا بھی بوجھ کھینچ لو گے بیٹا۔ السلام علیکم، غلطی سلطی کی معافی بیٹا۔